السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں مردم شماری کی ایک ٹیم کے ساتھ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میرے ساتھ عملے کے متعلقہ لوگ بھی ہوتے تھے، تاہم بعض اوقات اندراج کا کام میں اکیلے بھی کر لیا کرتا تھا۔ اسی دوران میری ڈیوٹی بازار حسن میں لگ گئی، جہاں آج بھی بلبل ہزار داستان کے نام سے بلڈنگ قائم ہے۔ آفس کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق میں گھر میں مقیم لوگوں کی پہلے شناخت کرتا تھا کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ اگر رجسٹرڈ افراد کے علاوہ کوئی دوسرے اس گھر میں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھ گچھ کرتا کہ پہلے والے رہائشی کدھر گئے، وغیرہ وغیرہ۔ سروے کے دوران میں نے ایک گھر پر دستک دی، مگر کافی دیر تک جب کوئی باہر نہ نکلا تو جھنجھلا کر دوبارہ زور سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک 9-10 سالہ بچی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رٹے رٹائے طوطے کی طرح کہنے لگی، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس بچی کو دیکھا اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا میں بھی وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہو۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور مردم شماری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ گھر کے کسی بڑے کو باہر بھیجیں۔ بچی کچھ سمجھی یا نہ سمجھی مگر دوڑ کر اندر چلی گئی۔ چند منٹ بعد ایک سہمی ہوئی خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ میں نے شائستگی سے سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ان کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ کہنے لگی، آپ اندر آ جائیے ورنہ ابھی یہاں بھیڑ لگ جائے گی۔ میں جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ نہایت سادہ سا کمرہ تھا۔ خاتون بھی بازار حسن کی نہیں لگتی تھی۔ جب میں نے ان کے گھر کے افراد کی تفصیل مانگی تو کہنے لگی، بھائی مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اس گھر میں کون مقیم تھا مجھے معلوم نہیں۔ اگر چاہیں تو میں ایک عورت کا نام بتا دیتی ہوں، آپ یہ معلومات ان سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی ایسی مشکل کھڑی نہ ہو جائے کہ یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے چھن جائے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیا یہ گھر آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے؟ اس خاتون نے، جس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی، ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، میں آپ کو ساری حقیقت بتائی دیتی ہوں کیونکہ آپ مجھے بھلے مانس انسان لگ رہے ہیں۔ میں ایک کھاتے پیتے اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ والدین کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ میرے چچا بے اولاد تھے، انہوں نے میری پرورش کی۔ وہ سخت مزاج آدمی تھے۔ چچی بھی ان سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ میں 5ویں کلاس کے بعد آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر چچا نے اجازت نہیں دی۔ چچی اچھی خاتون تھی، انہوں نے چچا کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور 15 سال کی عمر میں میری شادی ایک خوشحال گھرانے میں کر دی۔ شادی کے بعد زندگی اچھی گزرنے لگی۔ 4 بچے ہوئے۔ اس دوران میرے چچا اور چچی حج پر گئے تو ٹریفک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میکے میں اب میرا کوئی نہیں رہا، سسرال بھرا پڑا تھا۔ سب کا مشترکہ کاروبار تھا۔ میرے بچے اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے کہ قدرت نے ایک بار پھر میرا امتحان لیا۔ میرے شوہر کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا اور 1 سال کے اندر ہی وہ ہم سب کو روتا چھوڑ گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے کچھ عرصے تو بچوں کی ناز برداریاں کیں، میرا بھی خیال رکھا۔ اس دوران بہانے سے مجھ سے مختلف دستاویزات پر دستخط کرواتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ تمہارا شوہر تم لوگوں کے نام کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ ہم تمہارا اور بچوں کا خرچہ زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ کافی واویلا کیا، منتیں ترلے بھی کر لیے۔ ان کے دیگر رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا تو انہوں نے بتایا کہ تم نے جن دستاویزات پر دستخط کیے تھے اس کی روح سے تمہارا حصہ وہ تمہیں دے چکے۔ میں ان پڑھ تھی، ان کی چالیں میری سمجھ میں کیسے آ سکتی تھیں؟ اور پھر ایک روز بچوں کی آپس کی لڑائی کا بہانہ کر کے انہوں نے صبح ہی صبح بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کے ایک دوست اس علاقے میں 2-3 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور انہیں سب کچھ بتانے کے لیے ان کے گھر جا پہنچی۔ ان کی بیوی میرے شوہر کے انتقال پر گھر آئی تھی اور کہا تھا کہ کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتانا۔ اسی تسلی اور آس پر ان کے گھر گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ لوگ 6 ماہ پہلے کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، چند 100 روپے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بچوں کا پیٹ خالی تھا، انہیں چنا چاٹ کھلا کر آگے چل پڑی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہی ہوں۔ چلتے چلتے بچے تھک چکے تھے، مجھ میں بھی ایک قدم بڑھانے کی سخت نہ رہی تو ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ شام سر پر آ گئی لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ بار بار رونا آ رہا تھا، رات کہاں اور کیسے بسر کروں گی؟
बच्चों को कब तक भूखा रखूं? वो बेचारे भी बेहद डर गए थे, कभी रोते कभी खेलने लगते। इसी असना में एक औरत मेरे पास आई और कहा, मैं बहुत देर से तुम्हें अपने घर की खिड़की से देख रही हूँ, शायद तुम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? क्या सास ने घर से निकाल दिया है? मैंने इकरार में सर हिला दिया, क्योंकि अब मुझे हर हाल में रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना दरकार था। वो कहने लगी, कुछ देर बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बाकी बातें वहीं होंगी। घर पहुंचकर मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। इसने मेरा हाथ मुंह धुलवाया, बच्चों को और मुझे खाना दिया और खुद बाहर चली गई। कुछ देर बाद आई तो इसके साथ चंद औरतें भी थीं, जिन्हें वो मेरे बारे में सब कुछ बता चुकी थी। सब ने बारी बारी मुझे गले लगाया, तसल्लियां दी। फिर इनमें से एक बड़ी उम्र की खातून ने कहा कि यह बाज़ार हुसन है, अगर तुम रजामंद हो तो हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ के साथ पनाह भी देंगे, मगर तुम्हें यहाँ बड़ी राजदारी से रहना होगा, मबादा तुम्हारे रिश्तेदारों को भंक पड़ जाए और तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने फौरी तौर पर इनकी पनाह में रहना कबूल कर लिया। उन्होंने मुझे रहने के लिए न सिर्फ अपने घर के करीब ही खाली घर दिया, बल्कि मेरा सारा खर्चा बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी भी ले ली। हर महीने राशन का सामान बाकायदगी से डलवाती हैं, बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उठा रही हैं। इनका कहना है कि जब तक बच्चे कुछ बड़े नहीं हो जाते यहीं रहो। बच्ची के बारे में खास हदायत कर दी कि इसे फिलहाल घर से बाहर ना निकलने दो, क्योंकि यहाँ अच्छे लोग नहीं आते। इसके लिए हम किसी टीचर का बंदोबस्त करवा देंगे जो इसे घर ही में तालीम देगी। वो दुखी खातून 2 साल से बाज़ार हुसन की बदनाम औरतों की बेलौस खुफिया मदद से उन्हीं के दरमियान अपने बच्चों के साथ इज्जतदाराना ज़िंदगी गुजार रही थी। ये दास्तान सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। बिलाशुबा इस मुआशरे में ऐसी ख़वातीन भी हैं, दुनिया जिन्हें बदकार कहती है, लेकिन दर हकीकत उनके दिलों में खिदमत इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से इंसानियत अभी ज़िंदा है।